لیکچر نمبر 287 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ الوداع کا مطلب ہوتا ہے آخری الوداع۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک ہی حج کیا ہے پوری زندگی میں، اور وہ بھی 10 سن ہجری کا۔ اب ہم نے مینا تک کا بیان کر لیا تھا، آج ہم میدان عرفات کی بات کریں گے، اور کل بھی انشاءاللہ۔ 9 ذوالحجہ کا جب سورج طلوع ہوا تو جمعے کا دن، اس وقت جمعے کا دن آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ میدان عرفات کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا گیا تو آپ کے لیے نا وادی ارنا میں بالوں سے تیار شدہ خیمہ لگایا جائے۔ تو ان کو یقین تھا قریش کو نا کہ آپ مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں۔ اچھا اس کا نا پس منظر سمجھ لیں، کیونکہ پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل میں نا جو قریش والے تھے نا، اہل قریش، وہ تھے بیت اللہ کے خادم، اور جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے ہم چونکہ زیادہ معزز ہیں، عزت والے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، تو اس لیے ہم مزدلفہ تک جائیں گے، آگے جو عرفات ہے ادھر تک نہیں جائیں گے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش میں سے ہے، تو آپ جو قریش کا معمول ہے اس کے مطابق آپ مزدلفہ ہی تک جائیں گے اور عرفات تک نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کہ فرمایا کہ میں تو میدان عرفات میں ہی ٹھہروں گا، بلکہ یہ الفاظ ہے کہ میں نبوت سے پہلے بھی ان کی مخالفت کرتے ہوئے قریش کی میدان عرفات تک جایا کرتا ہے۔ جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا عرفہ کے دن اونٹ میرا گم ہو گیا، اور میں عرفہ کے دن ہی اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ عرفات میں کھڑے ہیں، یعنی کہ جیسے اور لوگ اس طرح آپ بھی عرفات میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل حمص میں سے ہیں، یعنی کہ اہل حمص سے مراد ہے قریش والے یا کعبے کے متولی۔ تو چونکہ آپ بھی قریش والوں میں تھے تو ان کا مطلب تھا کہ میدان عرفات میں آپ کا کیا کام، آپ تو مزدلفہ تک ٹھہرے۔ تو یہ اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ادھر نہیں ہونا چاہیے، آپ مزدلفہ تک جانا چاہیے۔ آپ سمجھ آئی بات؟ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کہاں تک جاتے تھے؟ مزدلفہ تک جاتے تھے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ آگے عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فرق کرتے تھے کہ ہم خاص لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں، لوگ جائیں عرفات تک، ہم مزدلفہ تک ہی جائیں، کہ وہ مزدلفہ تک حج کرتے تھے، وہ ہمارا حج پورا ہو گیا۔ ہاں، اور لوگ جاتے تھے عرفات تک، قریش والے نہیں جاتے تھے۔ اچھا وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے تھے، لوگ عام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا عرفہ میں قیام کیا ہے، اور ان کا جو ہے نا اس بات کو توڑا ہے قریش۔ اچھا مزدلفہ ہی میں کیوں ٹھہرتے تھے قریش؟ کیونکہ مزدلفہ حرم کا حصہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے حرم سے باہر نہیں جانا اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے، یہ لوگ آئے حج کے لیے، جو جائے میدان عرفات میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات تک گئے، اور مشرکین مکہ کی آپ نے کی
مخالفت، اور صحیح ابراہیمی طریقہ وہی ہے کہ عرفات تک جائے. قرآن نے کیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی میدان عرفات سے لوٹتے ہیں. پہلے آتا ہے مینا، پھر آتا ہے مزدلفہ، پھر آتا ہے عرفات، پھر واپسی میں آتا ہے مزدلفہ. ٹھیک ہے، عرفات سے واپسی پر آئے گا مزدلفہ. اب یہ مینا سے چلے ہیں نا تو یہ ہے مزدلفہ، یہ حرم کے اندر ہی ہے، یہ مینا اور یہ مزدلفہ. اور مزدلفہ سے آگے عرفات، یہ حرم سے باہر. مینا تک مزدلفہ تک حرم ہے. ہاں، وہ اس کے آگے مزدلفہ حرم کے اندر ہے، چاروں طرف پھیلا وہ ہوا، حرم ہو اور گیا. اس کے آگے کیا ہے؟ میدان عرفات. عرفات. تو وہ اپنے آپ کو فضیلت دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم مزدلفہ تک ہی ٹھہرے. جن کے اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے قیامت کا میدان عرفات میں ہی لگانا ہے. میدان عرفات عرفات ہی لگانا ہے نا. نہیں، وہ شام کے علاقے میں نا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، وہ میدان محشر. چلے وہ ایک الگ بحث ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ حج میں عرفات سے لوٹتے اور اہل ہم سے یعنی قریش مزدلفہ سے لوٹتے تھے اور کہتے تھے ہم حرم کے سوا کہیں اور نہیں لوٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ جو ہے نا لوٹتے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ میدان عرفات میں سورج ڈھلتے ہی خطبہ دیتے تھے، اور اس کے بعد ظہر اثر اکٹھی ادا کرتے، نماز بعد میں خطبہ پہلے، اور سورج ڈھلتے ہی. چنانچہ روایت میں سالم ہے نا، سالم یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد کہنے ہے. خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا حجاج بن یوسف کا. کہ سورج ڈلتے ہیں کہ 12:15 تقریباً 12:30. ہاں وہی. تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا خلیفہ عبد الملک نے کہ وہ جتنے بھی حج کے معاملات میں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کریں، کیونکہ وہ سنت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد تشریف لائے. آپ کے ہمراہ یہ سالم بھی تھے. انہوں نے زور سے آواز دی حجاج بن یوسف کو، یہ خیمے میں تھا. تو یہ نہ قسم میں رنگی ہوئی چادر اوڑے باہر نکلا اور پوچھنے لگا ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر تمہیں سنت کی پیروی مطلوب ہے تو ابھی نکلو. حجاج بن یوسف نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں کہ میں اپنے سر پر پانی بہا لوں، پھر چلتا ہوں. سیدنا ابن عمر سواری سے نیچے اتر پڑے، یہاں تک کہ یہ حجاج بن یوسف اپنا نہا دھو کر باہر نکلا. جب میں میرے اور والد گرامی کے درمیان چلنے لگا تو میں نے کہا یہ سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. تو کہنے لگا کہ اگر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر آپ نے سنت پر چلنا ہے تو خطبہ مختصر دینا ہے اور جلدی دینا ہے، اور اس کے بعد نماز جو ہے نا وہ ادا کرنی. تو اس نے نا عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا، یہ سالم نے کہا نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالم نے بالکل سچ کہا ہے کہ سورج ڈھلتے ہی ہم نے خطبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ظہر اثر پڑھنی. تو جب آپ عرفہ کے قریب پہنچے تو آپ نے وادی نمرہ ہے ادھر خیمہ نصب کر دیا گیا اور مسجد بھی بنا دی. مسجد نمرہ کہتے ہیں نا مسجد نمرہ جہاں پر آپ نے خیمہ لگایا تھا نا وہ مسجد بنا دی. وہیں پہ ویسے خطبہ دیتے ہیں. ہاں وہاں انہوں نے مختصر قیام کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی قصوہ لائی گئی. اس وقت یہی سہولت تھی، اونچی جگہ ہونا تھا. تو آپ اس پر سوار ہوئے اور وادی کے درمیان تشریف لائے اور آپ نے اپنی سواری پر ہی خطبہ دیا ہے. اور یہ خطبہ جو ہے نا
بڑا مشہور ہوا ہے اور تمام نے تقریباً اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا۔ خطبے میں نا آپ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں یہ احادیث آج ہم اس کو بیان کریں۔ فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں آج کا دن حرام، یعنی کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے نا حج ذوالحج، اور یہ شہر حرمت والا ہے، اس طرح مسلمان کا خون اور اس کا مال بھی عزت والا ہے، اور جاہلیت کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، آپ فرما رہے ہیں۔ اور میں زمانے جاہلیت کا خون جو ہے نا معاف کرتا ہوں، جو خون بہائے گئے ناحق، ان میں سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ربیہ، یہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہے، یعنی کہ چچا کے بیٹے ربیہ، ان کا بیٹا ہے، یعنی کہ کزن کا بیٹا ہے، ان کا میں خون معاف کرتا ہوں، جو کہ بنو سعد میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ یہ نا سمجھ لیں حارث کون ہوئے؟ آپ کے چچا، حارث کا بیٹا ہوا ربیہ، ربیہ کا بیٹا تھا وہ دودھ پیتا بچہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اب صلح صلاحی کے لیے میں پہلے وہ قتل معاف کرتا ہوں، تو تم بھی معاف کرو سارے قتل۔ پھر فرمایا کہ زمانے جاہلیت کا سارا سود وہ بھی میرے قدموں کے نیچے پامال ہے، اور پہلے میں اپنے چچا عباس یہ بھی سودی لین دین کیا کرتے ہیں، تو فرمایا اس کا سود معاف کرتا ہوں کہ کوئی لینا دینا نہیں، ختم۔ پھر فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اللہ کے حکم سے ان کی شرم گاہوں کو حلال سمجھا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے آدمی کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے۔ مطلب یہ عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے کہ وہ تمہاری قیدی ہے، عورت قیدی ہو جاتی ہے جس سے شادی کرواتی ہے، تو اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور تم دیکھو کہ تم اللہ کا نام لے کر ان کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کرتے، تو اس اللہ کا خیال کرنا۔ ہاں عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ان کو اپنے گھر میں بیڈ روم میں نہ آنے دیں، اگر وہ ایسا کرتی ہیں کہ بھی ایسے مرد سے ملتی جلتی ہیں خاندان میں جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر ایسا مار جو نشان نہ چھوڑے، یعنی کہ وَضْرِبُوهُنَّ قرآن بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا بھی تم پر حق ہے کہ تم انہیں حسب توفیق کھانا پینا اور لباس فراہم کرو، اور میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو تم کیا کہو گے؟ اگر تم سے میرے بارے میں 1,00,000 کا مجمع تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی اور اپنا فرض ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے۔ یہ سن کر آپ نے نا اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف کرتے ہوئے فرمایا اللہ گواہ رہنا، یعنی کہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی کہ میں نے تبلیغ کر دی، حالانکہ آپ نے کر دی تھی تبلیغ، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا، فرمایا اس پر گواہ رہنا۔ اور ترمذی کی روایت ہے لوگوں میں تمہیں ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، اور یہ بھی حدیث ہے میں اور میری قرآن اور میری سنت،
कुरान और सुन्नत को बंदा थामे रखेगा तो हरगिज गुमराह नहीं होगा। एक सहाबा का भी तो कहा हुआ ना, साहबा सहाबा की तो हदीस है ऐसी कोई शायद, जिसने नहीं। मेरे और मेरी सुनो सहाबा की सुनो नहीं, वो अमल किया ना, अच्छा अच्छा यानी कि ठीक है वो उस तरह कर लें कि कुरान हदीस और साहबा का अमल, क्योंकि साहबा इकराम ने कुरान और हदीस पढ़ी तो अमल अमल किया। किया। और ये हदीस है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी किताब और एक अहले बैत, यानी कि अहले बैत से मोहब्बत रखना ये भी ईमान का हिस्सा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, ये दूसरी रवायत है, अबू उमामा बाहली कहते हैं कि आपने खुतबे में फरमाया कि हर हकदार को उसका हक दे दिया गया है, लिहाजा वारस के हक में किसी किस्म की वसीयत जायज़ नहीं। मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने विरासत तफसीर के साथ खोल कर बयान कर दिया, बीवी का इतना हक है, शोहर का इतना हक है, माँ बाप का इतना हक है, लड़का का इतना, लड़की का हक। अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, तो अब वसीयत जायज़ नहीं है। क्या मतलब कि वसीयत तो जायज़ है लेकिन वारिस के बारे में अब वसीयत जायज़ है। वारिस का अल्लाह ताला ने खुद ही सब तयन कर दिया। हाँ, जिसका जो वारिस नहीं है उसके लिए आप वसीयत कर सकते हैं, वो भी 33% तहाई, वो भी आपने पढ़ा बहुत ज़्यादा। समझ आ गई बात कि विरासत के अल्लाह ने हक मुकर्रर कर दिए। अब वसीयत की ज़रूरत नहीं है कि तुम खास तौर पर को मेरी बीवी को दो, मेरे शोहर को मिलेगा, या लड़के को इतना दो, लड़की को इतना दो। नहीं, वो जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया वो कर दिया। अब उसके बारे में कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी लड़की में पूरा लड़की डाल दो। हाँ, अब इसमें कोई और वसीयत करे कि लो जी लड़की को भी आधा दो, वो नहीं होता। बच्चा बिस्तर वाले का शुमार होगा। क्या मतलब? मैंने कि शक शुबा ना करो अपनी बीवियों पर, जिससे निकाह हुआ ना बच्चा उसी का है। खाम ख्वाह बोतान लगा कर कहना जी मेरी बीवी का फलां से ताल्लुक है तो अल्लाह माफ़ करे और दलील कोई ना हो, ये बहुत सख्त बात है। तो आपने इसलिए फरमाया कि शक ना करो, बच्चा बिस्तर वाले का है। बिस्तर वाले का मतलब निकाह वाला। और जानी को पत्थर मारे जाएंगे, यानी कि मतलब ये है कि जिसने बेहयाई की तो उसको पत्थर मारे जाएंगे। और शादीशुदा के लिए संसार है, और गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े, 100 कोड़े उनको मारे जाएंगे और 1 साल जिला वतन शादीशुदा संसार करता दोनों संसार का, लड़का हो लड़की हो, लड़की शादीशुदा। जब रजब किन किया जाएगा पत्थर मार के। हाँ जी, और रजम नहीं, वो किन किया और जाएगा। रजम ही संसार रजम ही कहता है। संसार रजम को अच्छा, कहते हैं। संग कहते हैं पत्थर को, संग सार पत्थर मार मार कर मार। और उनका हिसाब अल्लाह के सुबह। और जिसने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत की, या जिस गुलाम को गुलाम आज़ाद हुआ और अपनी आज़ादी की निस्बत किसी और की तरफ की, तो उस पर क़यामत तक अल्लाह की लानत हो। कि बाप बदल लेना कि जी हम तो सैयद हैं, सैयद कोई नहीं होता है ना। सही क्या है। तो सैयद, जिन्हें शीए चंगन में हाँ सारे सैयद बने। दसों सैयद के तू आए हाँ पिट्टा वाले नहीं बिल्कुल अब बामे को फाटा था जिन्हें सब वो सैयद हाँ, सही है। भाई, लालच के लिए दो शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं कि एक है ना हमारे उधर मोहल्ले में ही है, एक मुंह बोला बेटा कोने वाला। अब उसने क्या किया है कि 2 शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं, एक असल माँ बाप का और एक मुंह बोला बेटा, ताकि इधर से भी विरासत मिले उधर से भी। समझ आ गई बात? जो मुंह बोला बेटा है ना, तो जिसके घर रह रहा है इसका मकान भी मेरा है, और जो असल बाप है उसकी भी विरासत मुझे मिले। तो ये बाप बदलना नहीं, वो तो है लेकिन अब तो ये सिस्टम खत्म हो गया, अब नहीं बन सकता। पहले बन गया ना, हाँ, पहले बन वो बन गया, लेकिन लोग अपना बाप बदल लेते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है जायदाद की सिर्फ खातिर। मफादात जायदाद की खातिर, जमीन की खातिर अपना बाप बदल लेते हैं, ये कहने का मतलब। आपने कहा क़यामत तक उन पर लानत हो। और कोई औरत अपने खामन की
گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے. یعنی کہ اگر کچھ صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے نا تو شوہر سے پوچھ کر. یہ نہیں ہے کہ وہ منہ اٹھا کر گھر کے زیورات دے دے. قاری جو فیصل آبادی آیا جی وہ لوٹا کر اس کو دے دے. نہیں، وہ شوہر سے پوچھا جائے. پھر کہا کہ کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر عورت شوہر کی مرضی کے بغیر کھانا دے دے تو فرمایا یہ تو عمدہ مال ہے. میرے خیال میں یہ عرف چلتا ہے. اگر عورت کو پتہ ہے کہ بھی یہ ایک وقت کی روٹی یا یہ 10 20 50 روپے دینے سے شوہر ناراض نہیں ہوگا، پتہ ہوتا ہے تو دے دے اللہ کی راہ میں. اور یہ نہیں ہے کہ لاکھ 2 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، زیور پڑا ہوا ہے تو اپنی بہن کو دے دے، یعنی کہ سالی کہ اس کی شادی کا موقع ہے اللہ فرض ہے. اب شوہر سے پوچھا نہیں پوچھا تو لڑائی پڑے گی. اس لیے فرمایا کہ تم نے خرچ بھی کرنا ہے نا اگر تو وہ خرچ بھی تم نے خاوند کی اجازت کے ساتھ کرنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ادھار لی ہوئی چیز کو واپس کرنا لازم ہے. یعنی کہ کیا مطلب کہ ادھار واپس کرنا ہوگا. قرضہ واپس کرنا. یہ چور ہے جو بندہ قرض لے پھر وہ پھر یہ بات کہے کہ نہیں جی میں جو ہے نا کرتا ہوں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے اپنا ادھار جو چیز لی ہوئی ہے نا تو اس کو واپس کرنا ہوگا. حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا نا تو اس کا ہم بیان کر رہے ہیں. اور میں دودھ کا جو جانور ہے نا وہ بھی واپس کرنا ہوگا. یہ کیوں کہا دودھ کا جانور واپس کرنا ہوگا؟ جس نے ادھار لیا ہوا جانور. ادھار لی ہوئی چیز لے کے دودھ کا جانور واپس کرنا ہوگا. دیکھیں نا پس منظر علم میں ہو نا تو بندے کو پھر یہ باتیں نہیں. دودھ اس طرح ہے کہ واقعہ اس طرح بخاری شریف میں ایک عورت تھی تو یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا نا. ایک عورت تھی شادی شدہ، پھر ادھر نا ایک مزدور لڑکا اس نے مزدوری کی، اس نے اس عورت سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. لڑکی عورت کی بھی رضامندی ہوگی یا غلطی ہوگی. اب ادھر پنچایت بیٹھی، انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ چلو جرمانہ یہ کہا کہ دودھ دینے والی جو ہے نا جانور دے دیے جائیں، مزدور پر تاوان، جس نے مزدوری کی ہے وہ تاوان پڑے کہ اس کی عورت سے ناجائز تعلق قائم کیا، اور کچھ لونڈیاں دے دی جائیں. جب یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی طرف سے جرمانہ ادا کیا نا مزدور نے کہ چلو غلطی ہو گئی، عورت سے تعلقات ہو گئے تو یہ جرمانہ ہے ہماری طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. فرمایا کہ دودھ کا جانور واپس کرنا ہوگا، یعنی کہ واپسی ہوگی. جو لونڈی یا لیا جرمانے کے تو واپسی. لڑکے کو 100 کوڑے، وہ کوارا ہے تو اس کو 1 سال کی جلاوت ملی. اور عورت اگر اقرار کرے، بلکہ ہو ہی گیا ہے اقرار تو غلطی ہوئی ہے تو جرمانہ یہ بڑا ہے نا، تو اس کو سنسار کر دیا جائے. وہ شادی شدہ تھی. عورت کو سنسار کر ہاں کیونکہ وہ شادی شدہ ہے نا، شادی شدہ. عورت شادی شدہ ہے. اور جانور واپس کر دو کیونکہ یہ جرمانہ بنتے ہی نہیں. اور جیسے قتل ہو تو کہے چلو یار 50,000 روپیہ دے دو اور چلو جان چھوڑو. حکومت حرکت میں آئی قتل کیا ہے، یہ تو تم رشوت لے رہی. اور قرضے کی ادائیگی ضروری ہے اور ضمانتی کو چٹی ادا کرنا پڑے گی. کیا مطلب ضمانتی؟ ایک بندہ کسی کی ضمانت لیتا ہے کہ بھی میں
کاروبار کرتا ہے تو کہتا ہے اگر یہ 50,000 لاکھ روپیہ کھا گیا ہاں جی یا قرض دیا اور یہ ضمانت لیتا ہے کہ یہ واپس کرے گا، اب جس نے قرض لیا تھا وہ قرض واپس نہیں کرتا، تو جس نے ضمانت دی تھی نا وہ تاوان پڑے گا نا، کیوں دی تھی ضمانت؟ مطلب سمجھ آئی بات کہ نقصان پڑے گا ضمانتی پڑے گا۔ قرضے کا، جس سے قرضہ لیا کوئی وہ بھی ہے، ضمانتی۔ کوئی بھی ایک چیز لین دین ہوتا ہے تو دوسرا گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ نہیں پیسے دے گا تو یہ میں پیسے واپس دے گا، وہ نہیں دیتا، وہ تو ضمانتی۔ اب جس نے ضمانت بڑھی تھی وہ پڑے گا، کیونکہ اس کے ضمانت دینے پر اس نے 50 کروڑ روپیہ، آج کروڑ ہی لگا دیں، کروڑ روپیہ دیا، 50 لاکھ روپے دیے، اس طرح یہ بات ہو۔ تو جو ضمانتی ہے نا، ضمانتی جی ضمانت والا ہے وہ نقصان یا تاوان جو ہے نا وہ بڑھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اگلے سال دیکھ نہ پاؤ، اشارے ہو گئے تھے نا آپ کو کہ وفات کا وقت قریب ہے، تو فرمایا تم مجھ سے نا مناسک حج سیکھ لو، اور آپ نے فرمایا یمن والوں کا جو میقات ہے وہ یلملم ہے، اور وہاں سے احرام باندھے، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق مقرر فرمایا، یعنی کہ میقات اسے کہتے ہیں کہ اگر جہاں پہ احرام بغیر احرام کے ادھر سے گزر جائے تو دم لازم آئے گا، قربانی۔ جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھئی وہ آگے ہے آرام کہ آپ اپنے احرام باندھ، لیکن عموماً لوگ ایئرپورٹ ہی سے باندھ لیتے ہیں، کیوں؟ پتہ نہ چلے، آنکھ لگ جائے، تو ویسے پھر وہ بکرا دے ادھر سے، کہاں ڈھونڈتا پھرے گا بکرا، اس طرح۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ آپ کا نا حجۃ الوداع کا خطبہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہیں، انہیں وہیں کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو، اگر کوئی جرم کر بیٹھے تو انہیں سزا دینے کی بجائے اس کو بیچ ڈالو، یعنی کہ غلام ہی کو بیچ دو۔ یہ اس وقت غلامی کا رواج تھا نا، جی غلامی، تو غلام اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو فرمایا کہ تم نے اس کو سزا نہ دو، اس کو بیچ ہی دو، جان چھڑاؤ اپنی۔ اور فرمایا کہ اے لوگو عقل سے کام لو اور میری بات سنو، بے شک میں نے ساری بات پہنچا دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اور میں تمہیں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور جان لو مسلمان کا بھائی ہے، اور سب مسلمان بھائی بھائی۔ پھر نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ میں نے سارا مختلف آپ کو بیان کر دیا، اسے کہتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ۔ پھر آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، پھر تکبیر کہے، پھر آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادھر ادا فرمائی میدان عرفات میں، پھر آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھائی، اور ظہر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ سنت نہیں آپ نے پڑھی میدان عرفات میں، ظہور کے 2 رکعت پڑھی 2 اثر کی اور 2 عصر قصر کی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر سے نا حجاج بن یوسف نے دریافت کیا کہ آپ عرفہ کے دن جب ٹھہرتے تو کیا کرتے تھے، تو سالم جو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے انہوں نے کہا اگر تم سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو نا تو زوال کے وقت ہی تم خطبہ پڑھو، لیکن 12:30 وہی آخری بات، 12 12:30، اور ساتھ ہی ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھو، اور 2 رکعت پڑھو، اور یہ جمع کر کے کرنا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھی، اذان ایک ہی دی ہے،
پھر تکبیر بلال رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی کہی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کہی اور ادھر عصر کی نماز وہ پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ پڑھ پھیر۔ اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ یہ حج کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ امام زوال آفتاب کے بعد خطبہ دے گا، زوال کے فوراً بعد، اور خطبے سے فراغت کے بعد ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھے گا۔ اور نافع فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، کہ ابن عمر اگر عرفہ کے دن امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو اپنے خیمے میں واپس آ کر دونوں نمازوں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا فرماتے تھے۔ یعنی کہ اگر امام کے پاس ساتھ بھی نہیں ملا تو اپنی بھی قصر ہی کرنی ہوگی، 2 رکعت، ایسے پڑھنی ہوگی، ہاں زور سے ملا دو کے۔ پڑھنی ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے قصر ہی کی ہے۔ تو میں نے کل پرسوں میں بحث کر دی تھی کہ یہ جو قصر ہے یہ حج کی وجہ سے ہے یا سفر کی وجہ سے؟ یہ سفر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے۔ سنت ہے نبی اسلام نے اگر سفر کی وجہ سے ہوتی نا تو ادھر کے جو مقامی صحابہ تھے جنہوں نے پڑھی وہ تو قصر نہ ہاں۔ کرتے، یہ حج کا حصہ ہے۔ یہ مناسک حج کی وجہ سے قصر کی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جو مقامی لوگ ہیں جو وہ تو مسافر نہیں تو وہ بھی قصر نہ کرتے، اور اگر الگ پڑھتے تو جو مسافر نہ ہو الگ پڑھے تو وہ پوری پڑھتا ہے۔ تو میدان عرفات میں کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ انہوں نے پوری نماز پڑھی ہوئی۔ جس سے حج پہ آپ نے کہا حج پہ کم و بیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ہاں جو صحابہ ہی تھے اور تو مقامی نہیں تھے۔ نہیں، اہل مکہ کے بھی لوگ تھے نا، مکہ میں جو تھے نا وہی تو مسلمان وہ مسلمان ہو چکے تھے سن 8 ہجری میں۔ اور پیچھے ہم نے روایت میں آتی حادثہ سے، کیا نام تھا جو حادثہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور قصر ہی کی ہے اور اکیلے بھی، تو اس سے وہ دلیل لے آئے امام ابو داؤد کہ ادھر کا جو مقامی ہے وہ بھی قصر کر رہے ہیں۔ آج اگر حج کرنے آئے گا مکہ والا تو وہ تو پھر قصر نہ کرے کیونکہ وہ تو مکہ کا رہائشی ہے، لیکن بالاتفاق اجماع ہی ہے اس پر، کسی کا اختلاف نہیں کہ جو میدان عرفات میں ہے کوئی بھی ہو، چاہے مکہ کا رہائشی ہو چاہے باہر کا ہو، وہ قصر کرے گا۔ تو سوال ادھر یہ اٹھا کہ یہ تو مسافر ہے نا، مدینہ سے آئے ہیں، چلو مان لی بات، یہ جو مکہ کے ہیں یا اتنا بڑا مجمع ہے، ادھر بعد نے ہوٹل لگائے ہوئے ہیں، بعد کھانا دیتے ہیں، ادھر کے رہائشی ہیں، 100 مصروفیات ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ تو پوری نماز پڑھیں؟ نہیں۔ اچھا پھر اس کا ثابت ہوا یہ حج کا حصہ ہے، یعنی کہ حج کی ہی یہ سنت ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ قصر کرنی ہے حج کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے نہیں۔ حج کی وجہ سے۔ بات آگے تو آگے پیچھے وہ ادھر کا مقامی ہوتا ہے سے پوری نماز پڑھے وہ تو پوری پڑے گا۔ عرفات میں۔ ہاں وہ ادھر اگر ہے حج کے دن نہیں، وہ میدان عرفات میں حج کرنے نہیں آیا، وہ ادھر ہی ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا نا، وہ تو حج میں شامل ہی نہیں ہوا، بس ہر مکہ کا ہی رہائشی ہے، وہ اپنی مسجد میں اپنی نماز پڑھ لے۔ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، یہ جو ہے نا عرفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور یعنی کہ خاص نہیں کر سکتے کہ آپ نے نا جبل رحمت کے قریب خیمہ لگایا تھا یا مسجد نمرہ جہاں پر ہے تو ادھر کوئی خاص فضیلت ہے، نہیں، وہ اتفاقاً آپ نے ادھر خیمہ لگا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت میں پورا میدان عرفات ایک جیسا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ادھر اس کا کوئی حصہ خاص ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ارنا کے میدان سے اٹھ جاؤ، مطلب کیا ہے کہ جو ہے نا یہ ارنا میدان عرفات سے باہر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ارنا سے اٹھ کر میدان عرفات میں آ جاؤ، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں بڑا اہم ہے، یعنی کہ وہ سارے پیسے بیکار جائیں گے،
हज मैदान अराफात में ठहरने का नाम, और सुन्नत ये है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त उधर से निकल जाए मैदान अराफात से, मुजदलिफा चला जाए और उधर मगरब इशा पड़े, लेकिन फजर तक अगर कोई मैदान अराफात पहुंच जाता है तो उसका हज हो गया, वरना आइंदा साल दोबारा करना होगा। कोई छुट्टी नहीं होता ना कि कुर्बानी कर लो, जुर्माना दे दो तो चलो देगी ना। अगर 9 ज़ुल्हज्जा का सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने तक आप चले जाइए तो सुन्नत है, मैदान लेकिन अराफात। आगे मुजदलिफा फजर तक आप बाद में चले जाए, मुजदलिफा फजर तक आप मैदान अराफात में पहुंच गए, यानी कि 9 ज़ुल्हज्जा की रात, 9 और 10 ज़ुल्हज्जा सुबह, यानी कि ईद है, ईद की रात कह लें, चांद रहा चांद रात कह लें, मुजदलिफा की जो रात है वो चांद रात है, यूं समझ लें। उधर आपने फजर तक भी पहुंच गए ना तो हज हो गया। ये वुसत क्यों दी गई? आसानी हो। बाद इतने लाइलम लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने मैदान अराफात में पहुंचे, वो फिर उधर जो सुतरा होता है ना वो पकड़ के देखा यार ये तो बाइक घूम फिर रहा है, उसको पकड़ के धर्म अंदर चल, वो चीखता रहता है ये क्या हुआ, वो भी वक्त में इलम ही नहीं है, लोग चीख चीख कर लोग थक गए हैं कि दूसरी कमियां कुताइयाँ माफ़ हो जाएंगी, कोई कुर्बानी दे लोगे। मैदान अराफात में अगर नहीं पहुंचा उसका हज नहीं होगा। खत्म। 9 दस- दिलवा जब हज होता है, 9 दिलवा हाँ ये मैदान अराफात, अरफात हाँ मैदान अराफात में पहुंचना पहुंचना लाजमी। और वैसे जो है 9 की सुबह फजर तक। फजर तक। वैसे सुन्नत क्या है? मगरब तक, यानी कि सुन्नत पर अमल करना चाहिए, आपको तो फिक्र होनी चाहिए आप सुबह सुबह पहुंचे। ये फजर से चलना है मगरिब तक। उसमें ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना मैदान अराफात आए ना, जोहर और असर आकर पहले पढ़िए खुतबा दिया, तो मीना से आपने ना फजर पढ़ के निकलना है, फजर पढ़ के निकल- मीना में फजर पढ़नी, अराफात में फजर नहीं पढ़नी। उधर से यानी कि गोया कि आप फजर पढ़ के निकल आए ना, जोहर और इधर पहले खुतबा होगा मैदान वो अराफात ये में, हज दा खुतबा हज दा खुतबा ही कहते हैं ना, और उसके बाद जोहर असर इकट्ठी पढ़नी है मैदान अरफात। मैदान अराफात में, और मगरब इशा मुजदलिफा जाकर पढ़नी है इकट्ठी कसर, ठीक है। मगरिब इशा। मगरब पूरी होगी, इशा 2 होगी, वो मुजदलिफा जाकर, गोया आपने मैदान अराफात जो सुन्नत है फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मैदान अराफात में पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना, हर हाल में। ये तो पहुंचेगा तो हज इशा पढ़ने के नाम भीतर पर है। अच्छा, और वसत दे दी आसानी के लिए। सुन्नत तो ये है कि फजर तक पहुंच जाओ मैदान अराफात, ठीक हो गया। लेकिन फिर उधर करके तो मुजदलिफा पहुंचे, उधर सोते हैं, आराम करते हैं, इबादत आपने कोई नहीं की, मुजदलिफा में आराम किया, क्योंकि वाकई ये देखे कितना काम इकट्ठे हो जाते हैं मैदान अराफात। फिर आगे भी 4 काम करने हैं, नहीं ना चाहे फिर फजर नमाज पढ़ने। हाँ उत्थे वो नमाज है, वो तो बाद में बताएंगे ना। ये मैंने मैदान अरफात की बात कर रहा हूँ ख़ास, कि अगर अल्लाह ताला मौका दे हज का तो आपने कुछ भी हो जाए पहुँचना है मैदान, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा। उधर अल्हम्दुलिल्लाह ये 23 लाख 24 लाख 30 लाख बंदा ने वहां बंदा समा जाता है उसके अंदर। आयो तो बोर्ड लाया अरफात के अंदर यार, अंदर यार। पहुंचना बोर्ड में गए उसको चारों पासे। और फरमाया कि बहरहाल ये ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उधर दुआएं बड़ी की हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने जो उधर आपका देखा ना दुआओं का अंदाज़ मैंने कहीं नहीं देखा, यानी कि साहबी बयान करते हैं आप ना ऐसे हाथ बुलंद किए हुए, और कहते हैं कि आपने 3 मौके पर इतने हाथ बुलंद किए, ये एक नमाज इस्तिस्का के मौके पर जब बारिश नहीं मांगनी उधर, और जब आपने अल्लाह से मदद तलब करते थे बदर में या कहीं और जगह, और तीसरा मैदान अराफात में, यानी कि आपने तज़र्रो आजिज़ी की इंतहा कर दी, रोए हैं बड़ा मैदान अराफात में।
اور دعائیں کی ہیں. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ نے ادھر یہ دعا مانگی ہے. یہ کئی دعائیں منقول ہے، تو اگر آتی ہوں تو ساتھ لے جائیے، پڑھ لیں، ورنہ عمومی دعائیں مانگیں. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی کہ دعاؤں کا دین. آگے آئے گی فضیلت کہ آپ نے روزہ بھی نہیں رکھا میدان عرفات میں، تو کیونکہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، ہم ادھر رکھتے ہیں نا میدان عرفہ کا روزہ. تو صحابہ کرام کو شک ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، تو آپ کو پھر دودھ پیش کیا گیا شک دور کرنے کے لیے. آپ نے وہ اونٹنی پر سوار تھے تو آپ نے دودھ پی لیا. تو گویا حاجی کے لیے بڑی محنت کے کام ہوتے ہیں. مشقت تو بڑی صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تو محنت مشقت بڑی ہے، تو روزے کی نفلی روزے کی چھٹی نہ رکھیں، عبادت کریں. لو جی، یہ انشاءاللہ پھر آگے چلے گا میدان عرفات کا بیان. تو آج ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ سے